وہ جو زمانہ تھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا، اور جیسے میں نے نماز سے پہلے عرض کیا کہ اس وقت مستند شریعت، صحیح دین کہیں موجود نہیں تھا، کہیں کہیں کچھ اچھے دل کے لوگ تھے جو شراب نہیں پیتے تھے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، زنا نہیں کرتے تھے کہ یہ فطرت کے خلاف چیز ہے، لیکن دین کوئی شکل میں نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہ دین ان کا لایا ہوا دین بگڑ گیا، تحریف ہو گیا، تو اس کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ کوئی تقریباً 600 سال کا ہے۔ ساری دنیا میں کچھ نہیں تھا۔ البتہ یہود اس انتظار میں تھے کہ تورات میں ہم نے نشانیاں دیکھی ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور نبوت آ رہی تھی ساری بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے بیٹے یعقوب کا نام اسرائیل تھا، تو ان کے سارے بیٹے بنی اسرائیل کہلائے۔ کیا ہوا؟ یعقوب، پھر یوسف، پھر آگے یہ جتنے داؤد، سلیمان، موسیٰ علیہم السلام، یہ جتنے ہیں یہ سارے اس رستے سے ہیں۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ کاہنوں سے مشورے کرتے تھے، اب ہم کیا کریں؟ جیسے ہمیں کس سے مشورہ کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے مشورہ کرنا چاہیے۔ علماء سے پوچھیں کہ اب ہم کیا کریں، تو بتائیں گے اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے اس معاملے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں اس معاملے میں۔ تو زمانہ ایسا تھا، کاہنوں سے مشورے ہوتے تھے۔ کاہن کیا تھے؟ کاہن وہ تھے جنہوں نے جنات کو، شیطانوں کو قابو کیا ہوا تھا، ان سے دوستی کر رکھی تھی۔ وہ آ کر بتاتے کہ یہ حکم آ رہا ہے۔ وہ بھی کیسے؟ جیسے اسلام کی تعلیم میں موجود ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا زمانہ آ گیا تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ شیطان نزدیک والے آسمان تک جاتے اور سنتے کہ کیا حکم فرشتے پہنچا رہے ہیں، تو اس کو سن کر آ کر کاہنوں کو بتاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی برکت یہ ہوئی کہ شیطانوں کو اوپر آنا منع ہو گیا، اور جب کوئی شیطان اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو آگ کے انگارے مارے جاتے ہیں۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ کاہنوں سے کچھ لوگ پوچھتے تھے، تو اب دو جگہوں سے معاملہ آتا۔ ایک یہود والے جو تھے، وہ تورات محرف تھی، تحریف ہو چکی تھی، لیکن اس میں وہ دیکھتے تھے کہ اب بھی یہ علامت موجود ہے، اور دوسرے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کے لیے وہ کاہنوں سے پوچھتے تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ ایسا ہی ایک دن تھا، یہودی ایک مکہ مکرمہ کے اندر تجارت کی غرض سے ٹھہرا ہوا تھا، تو اس کو ایسی شیاطین نے یا جنوں نے، جو بھی اس کے پاس کہانت کا معاملہ تھا، اس نے آ کر پوچھنا شروع کیا۔ قریش بیٹھتے تھے بیت اللہ کے قریب، تو پوچھنا شروع کیا، آج کسی کے گھر میں ولادت ہوئی ہے؟ بعضوں نے انکار کیا، پھر اس سے پوچھا، تو ایک جگہ سے معلوم ہوا کہ آج عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا، اچھا کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ تو وہ تصدیق کرنے والا اور یہ دونوں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ کے گھر کے پاس پہنچے۔ وہاں اس آدمی نے مطالبہ کیا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو میں دیکھ لوں ایک نظر؟ اس بچے کو دیکھا۔ یہ پورا واقعہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے فتح الباری میں، جو شرح ہے بخاری شریف کی۔ تو
دکھایا گیا تو اس نے چہرے سے زیادہ پیچھے پلٹ کر مہر نبوت کو دیکھا، اور مہر نبوت کو دیکھا اور بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو کہا کہ ہائے نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، ہائے نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ ہاں وہ وقت آئے گا، اب قریش کو کہہ رہے، ہاں وہ وقت آئے گا یہ تمہارے ساتھ ایسی جنگ کرے گا جس کو مشرق مغرب دیکھے گی، فتح مکہ۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک ایک لمحہ وہ ایسا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سنا جائے، جانا جائے، بولا جائے، اور اس سے ایمان میں زیادتی ہوگی، اس سے جذبے میں زیادتی ہوگی۔ کیا کہتے ہیں، اے کاش برس جائے ذرا نور کی بارش، ایمان کے شیشوں پہ بہت گرد جمی ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے لمحے لمحے کا تذکرہ عبادت ہے، عبادت ہے۔ لیکن جیسے عرض کیا، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا کام، جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے کہ ساری انسانیت، فرمایا کہ تم سب جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہو اور میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں ہٹا رہا ہوں، ورنہ کیا برا تھا اطمینان۔ کچھ سمجھ کر ہی ہوئے تھے موج دریا کے حریف، کچھ سمجھ کر ہی ہوئے تھے موج دریا کے حریف اس کے مقابلے پہ، ورنہ ہم بھی جانتے تھے عافیت ساحل میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور اپنے والد کے ساتھ مکہ مکرمہ میں گیا تو وہاں بازار میں دیکھا کہ ایک جوان ہے، وہ کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، اے انسانوں، ایک اللہ کے ہونے کا اقرار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دیکھا میں نے کہ پیچھے سے ایک آدمی پتھر اٹھاتا ہے اور وہ اس کو مارتا ہے، لیکن یہ پتھر اٹھانا نہیں روکتا اور وہ لا الہ الا اللہ کہنا نہیں روکتا۔ تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو والد صاحب نے فرمایا کہ یہ جو آگے آگے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، یہ یہاں کا نوجوان ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جو پیچھے اس کو پتھر مار رہا ہے وہ اس کا اپنا سگا چچا ابو لہب ہے، نعوذ باللہ من ذلک، ورنہ ہم بھی جانتے تھے عافیت ساحل میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کس لیے کی ہیں؟ کوئی موقع بتا دیجئے، کوئی ایک موقع جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف نہ بلا رہے ہوں، جنت کی طرف نہ بلا رہے ہو، آخرت کی طرف نہ بلا رہے ہو، قبر کی تیاری کی طرف نہ بلا رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، بلکہ یوں کہوں الٹا ہو گیا جملہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں تو ابوبکر صدیق ساتھ ہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے بڑوں کا نام لیا جائے، ادب سیکھنے کی چیز ہے۔ حضرت عباس چچا ہیں، پوچھا عباس آپ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ادب سنیے، آپ بڑے ہیں، وہ چچا ہیں اور واقعی عمر میں بڑے تھے، کہ آپ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا بڑے تو وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہوا ہوں۔ کیا بات، بڑے تو وہی ہیں، کیوں بڑے ہیں؟ ارے سب سے پہلے ان کو تو پیدا کیا گیا، ایسے ہی ہے نا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو ہاں تمہیں نہ پیدا کرتا، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا گیا۔ کیا ہے سب سے پہلی، سب سے اولی حق نے اس کو تخلیق اس کو کیا، سب سے آخر میں اظہار اپنی جگہ، یعنی سب سے آخر میں نبی بنا کر وہ اپنی جگہ ہے، لیکن پیدائش سب سے پہلے۔ کسی نے پوچھا یہ کیسے ہوتا ہے، یہ عجیب بات کرتے ہیں ہم کہ سب سے پہلے پیدا ہوئے اور سب سے آخر میں بھیجے گئے، تو
کہا ایک بوتل لاؤ، بوتل لائے، اس کو چیزیں دیتے رہے، یہ بوتل میں ڈالتے رہے، بوتل بھر گئی، کہا اب نکالنا شروع کرو، کہ نکالنا شروع کیا تو کہنے سب سے پہلے والا کہاں آئے گا، کہنے سب سے آخر میں آئے گا۔ عقل سے یہ بات عقل سے سمجھائیے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل درست فرمایا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ محنت ہے، اس محنت کو کرنے کی ضرورت ہے، اور بقدر استطاعت کے۔ میرا بچہ، میری بیوی میرے قدرت میں ہے، ان پر تھوڑی سی سختی ہوگی دین پر چلنے کے لیے، پھر جس طرح اور جتنے اور جو بالکل ہماری قدرت میں نہیں ان سے پیار محبت سے۔ لیکن یہ جو فکر رسول ہے اس کو چھوڑنے کا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس پر سوال ہوگا کہ ذمہ داری دی گئی تھی، اس کا کیا کیا؟ اور ذکر رسول ماشاءاللہ، میں نے کہا کہ یہ زبانی درود سبحان اللہ، اب وہ عملی درود۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ میں نماز کے بعد آپ کو یہ بتا دوں گا، اس کا طریقہ ایک بڑا شاندار، شاید پہلے بھی کبھی تذکرہ کیا ہو ساتھیوں کو۔ دیکھو 5 وقت کی نماز الحمدللہ سب مسجد جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، جاتے ہیں نا بھائی، انشاءاللہ جو نہیں جاتے ہیں وہ جانا شروع کر دیں۔ اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک کوشش کریں کہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس سے زیادہ بہتر صلی اللہ علی النبی الامی، کیا صلی اللہ علی النبی الامی، تو نبی یہ سے ملا دیں گے اس کو، صلی اللہ علی النبی الامی۔ گھر سے لے کر مسجد تک جانے تک 100 مرتبہ کوئی مشکل نہیں ہے، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ تو جب مسجد تک گئے تو 100، مسجد سے واپس آئے تو 100، 5 وقت کی نماز میں 1000۔ ایک درود شریف پہ کتنا اجر ملتا ہے جی؟ کتنا؟ 10 نیکیاں ملتے۔ تو جی 1000 پر کتنے ہو گئے؟ اور کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں جی؟ 10۔ 1000 پر کتنے گناہ معاف ہوئے؟ ارے میرے دوستو، اتنے گناہ تو دن میں ہم کرتے بھی نہیں ہوں گے۔ اس کو معمول بنا لے آدمی۔ اس کے اشتہار کی ضرورت نہیں ہے، ہاں بالکل اشتہار مت کیجیے، اپنا معمول بنا لو خاموشی سے۔ گھر سے نکلے مسجد تک 100 دفعہ درود شریف، مسجد سے نکلے گھر سے تک 100 دفعہ درود شریف۔ دن بھر میں 1000 ہو گیا۔ 1000 کا مطلب آج کے دن میں آپ نے اور کوئی نیکی کی ہو نہ کی ہو، 10,000 نیکی آپ کے اعمال نامے میں ہے، 10,000 گناہ آپ کے معاف ہو گئے، اور 10,000 درجے بلند ہو گئے۔ ماشاءاللہ، اللہ ہم کو اصل بات ساری یہ ہے کہ اس کا یقین بھی ہو، اس کا شوق بھی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا غم نہیں ہے، تو پھر نہیں ہوتا یہ سب، پھر رہ جاتی ہے۔ شوق اور محبت ہو اور ان کا غم ہو، ان کی فکر ہو، تو پھر آدمی چلتا رہتا ہے کہ محمد کا غم جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے بس مدینے میں۔ ارے عشق محبت جس کے دل میں نہیں، وہ نہ جینے میں ہے، وہ نہ مرنے میں ہے اور نہ جینے میں ہے۔ قمر ہاشمی شاعر ہے، بہت عجیب بات فرمائی۔ ایک بڑے بزرگ تھے، آخری بات عرض کرتا ہوں، بڑے بزرگ تھے، اسی زمانے سے گزر گئے، انتقال ہو گیا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں تو انہوں نے اپنے بارے میں، یعنی ان کے اپنی یہ کیفیت تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر عمومی بات کی اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بعض لوگ جاتے ہیں تو کوئی بزرگ وہاں گئے اور ان کی ہمت نہیں پڑی اور دور سے کھڑے ہو کر صلوات و سلام پڑھا، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول ہمت نہیں پڑتی آپ کے سامنے آنے کی۔ تو فرماتے ہیں جواب ان کو یہ آیا کہ جو میری سنتوں پر چلتے ہیں وہ مجھ سے قریب ہیں چاہے دور ہوں، اور جو میری سنتوں پہ نہیں چلتے وہ دور ہیں چاہے قریب آ کر کھڑے ہو جائیں۔
میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ اصل میں انہی کا قصہ ہے جنہوں نے یہ بات بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے بھی محبت کی علامت ان کی نقل ہے، محبت کی علامت ان کے جیسا بننا ہے. اس لیے اگر کوئی جاننا چاہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے تو اپنے اندر دیکھ لے کہ میری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں، معاشرت میں کتنی ہیں، معاملات میں کتنی ہیں، عبادت میں کتنی ہیں، اخلاق میں کتنی ہیں. مطلب کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آدمی اپنے حال کو زیادہ سمجھتا ہے. میں خوب جانتا ہوں کہ میں زندگی میں کتنی سنتوں پر چلتا ہوں، آپ کو نہیں پتا. لہذا میں خوب سمجھ لوں کہ میری زندگی میں جتنی سنتیں ہیں اتنی ہی مجھ کو محبت ہے بس. اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك العفو والعافية والعبادة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا اتباعه والفاتحة والفاتحة واسمع اجتماعنا. يقربنا على ربك اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.